یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، علی امین گنڈا پور بھی اب اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں۔ یہ منظر ہے جس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کا۔ علی امین گنڈا پور اب اڈیالہ جیل جا رہے ہیں۔ آج عمران خان کو القادی ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی گئی ہے اور آج عمران خان کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور ابھی علی امین گنڈا پور بھی اڈیالہ جیل پہنچ رہے ہیں۔ آج پہلے میں آپ کو کورٹ روم میں جو ہوا ہے، ہم بالکل میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم جلدی میں تھے کہ یہ کیس کی سزا سنائی جائے۔ ہمیں مہینے سے پتہ تھا انہوں نے سزا دینی ہے، بلکہ وہ کیا حسن ایوب ہے، کیا نام ہے اس کا، ان سب کو بھی پتہ تھا کہ کیا فیصلہ آیا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیں سنا دیا تھا پہلے میڈیا نے، لیکن آج جب کورٹ روم میں ہم کھڑے تھے، ہم اپنے تاثرات آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آج یقین سے بہت دکھ ہوا، اس نظام پہ بہت دکھ ہوا۔ وہ جج صاحب جب سزا سنا رہے تھے عمران خان جیسی شخصیت پہ، اس کے اوپر بھی بہت تکلیف ہوئی۔ جو تماشگین یہ حسن ایوب لے کر آئے ہوئے تھے، ان کا تماشا انہوں نے کیا تاکہ انہوں نے اتنا شور مچایا کہ عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے۔ جو اتنے 1.5 سال سے لوگ آ رہے تھے میڈیا والے، میں آپ کو بتا دوں وہ بڑی تمیز میں آتے تھے، اور یہ جو آج تماشا کیا، آج عمران خان میڈیا سے بات نہیں کر سکے۔ اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے مکمل طور پہ اور کسی کو نہیں بتا سکے تو جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ سب کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ تاریخ میں پہلے ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ عمران خان نہیں کہہ رہے، یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو 3 چیف جسٹسز نے بنائی تھی، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جنرل یحییٰ اپنی ذات کے لیے انہوں نے جو ایسٹ پاکستان میں کیا، جس میں ہمارے 90,000 فوجی قید میں گئے، اس نے ایک اپنے اقتدار کے لیے، اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستان کا جو اس وقت 2 ٹکڑے کروائے، پھر اس نے جو پاکستان کی معیشت کا حال ہوا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آج آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے، کہ جو عمران خان کو آج سزا ہے یہ اسی کی ایک کڑی کا حصہ ہے۔ پہلے 3 دفعہ اسی قسم کی سزائیں دی گئی ہیں جو ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہو گئی تھیں، لیکن جب آج سزا دی گئی، یہ خاص تکلیف دہ تھی۔ جو جج جاوید ناصر ہیں، ان کی میں سمجھتی ہوں ان کو بڑی ہمت چاہیے ہوگی، اگر یا تو وہ کوئی ترقی دیکھ رہے ہوں گے یا پتہ نہیں ان کے اوپر کیا پریشر ہوگا، ان پہ مجھے ترس آ رہا ہے کہ اس قسم کی سزا دی ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ جاوید ناصر نے یہ سزا عمران خان کو سنائی تھی۔ اور سزا یہ دی ہے کہ 14 سال عمران خان کو اور 7 سال بشرا بی بی کو کس چیز کے لیے سزا دی گئی ہے ابھی یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ یونیورسٹی بنائی گئی ہے یہ کرپشن ہے۔ اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جس کے اندر سیرت النبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ آپ یہ یونیورسٹی بنائی کیوں، اور یہ یونیورسٹی ایسی ہے جس کو انہوں نے یہ بھی سزا کے اندر شامل ہے کہ یہ یونیورسٹی پہ قبضہ کر لیا جائے، اور میرے خیال میں اس کے بعد یہ یونیورسٹی کو، جو عمران خان کا ایک خواب تھا کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں ایک اسلامی ملک ہے، اس کے اندر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نبی ہے، جس کو جو کہتے ہیں اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس کو ہم نے، جو پاکستان کیا دنیا کا سب سے عظیم لیڈر ہیں، تاریخ کیا بتاتی ہے دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، اس کو پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں دے رہے۔ یہ ساری سزا یہ دی گئی ہے کہ آپ نے یہ یونیورسٹی بنائی کیوں۔ اب آپ خود سمجھ جائیں گے
کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے. یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. لیکن آج میں یقین سے بتا رہی ہوں, ہمارے اتنی دکھ ہوا اور عمران خان کا حوصلہ دیکھ کر اور تکلیف ہوئی کہ یہ کتنے حوصلے والے انسان ہیں. اور عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے کہ کیا ہو گیا, آپ حوصلہ کرو, آپ کی شکل کیوں بن رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا اور جزا ہے وہ اللہ نے دینی ہے, ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور آپ اللہ میں یقین کیا کمزور ہو گیا ہے, یہ عمران خان ہمیں کہہ رہے تھے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن اب میں چاہوں گی کہ اس کیس کے بارے میں جنہوں نے 2.5 سال سے ہمارے ساتھ ہمت کر کے یہ بھی کھڑے ہیں, سلمان صفدر صاحب ہمارے لائر کیا, عمران خان کے لائر کیا, ہمیں ان کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیس کیا تھا اور اس کے بعد آگے کیا اس کا لائے عمل ہے.